کفارہ ادا کیا اور دوبارہ مستح پر نان و نفقہ جاری کر دیا اور پہلے جیسے خرچ کرتے تھے ویسے خرچ کرنے لگے. کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کو اللہ نے اولو الفضل کا ٹائٹل دیا. بزرگ شخصیت, بزرگ ہستی, فضیلت والی شخصیت. رب العالمین جیسے اولو الفضل کہہ دے, رب العالمین جیسے بزرگ کہہ دے, رب العالمین جیسے فضیلت والی شخصیت کہہ دے, اس شخصیت کے مقام اور مرتبے اور اس شخصیت کے کردار کی بلندی میں کون شک کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی, ایسی قربت کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا, مسجد نبوی کے اطراف بہت سارے صحابہ کے مکانات تھے, گھر تھے, اور سب کے دروازے مسجد نبوی کی سمت کھلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مسجد کے اطراف جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں, کھلا رہے گا تو صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. ایک طرح سے اعزاز تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک طرح کی عزت افزائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اطراف جتنے گھر ہیں سب کے دروازے جو مسجد کی سمت کھلنے والے ہیں بند کر دیے جائے, کھلا رہے گا تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی یہ قربت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ رشتہ اور یہ نسبت خاص, اس کا نتیجہ تھا کہ جب اس سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت قریب آنے لگا تھا اور آسمان سے آنے والی وحی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اب دنیا میں آپ کا قیام بہت مختصر ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں, اپنے بیانات میں, اپنے درس میں, اپنی حدیثوں میں اپنی وفات کے اشارے دینے لگے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ جو اشارے آپ اپنی وفات کے دینے لگے, طبقہ صحابہ میں سب سے پہلے ان اشاروں کو سمجھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی. بخاری کی حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, چاہو تو دنیا میں اور رہو, دنیا کے مزے اڑاؤ, دنیا کی رونقیں میں تمہیں دوں گا, یا پھر چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا, اپنی نعمتوں سے نوازوں گا. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی اور دنیا کی رونقوں پر اللہ کے نعمتوں کو ترجیح دی. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر زارو قطار رونے لگے. مسجد نبوی میں کافی صحابہ موجود تھے, سارے صحابہ خاموش ہیں, لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے آپ کی جو مراد تھی اس کو وہ سمجھ گئے کہ اس جملے سے مراد بندے سے